الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، خانقاہ بیت السالکین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں جادو کی علامات پر۔ آج ہم صرف ایک مخصوص بیماری پر بات کریں گے، دورے پڑنا، جو دورے پڑتے ہیں۔ اس میں دو قسمیں ہیں، بیماری بھی ہوتی ہے اور جادو اور جنات کا اثر بھی ہوتا ہے۔ نمبر ایک تو اپنی تشخیص کروائیں، اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ اگر تشخیص میں ٹیسٹوں میں رپورٹ نہیں آتی، اس کے باوجود جادو اور جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس میں جیسے شوگر وغیرہ ہوتی ہے، اس میں بھی یہ دورے اور بے ہوش ہو جانا انسان کا شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح کثرت سے جو نشہ وار چیزیں استعمال کرتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی یہ علامات آتی ہے کہ وہ اس کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹری مسئلہ ہے، اپنے معالج سے، ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنا علاج کروائیں۔ اور اب میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ جادو یا جنات کی علامات میں سے ہے۔ اگر ایسا بندہ جس کو دورے پڑتے ہیں اور وہ بے ہوش ہوتا ہے، اگر جادو اور جنات کا مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے اگر جب ہم اس کے سامنے قرآنی آیات، اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کچھ بھی ہم پڑھیں گے، ورد کریں گے یا اس پر دم کیا جائے گا، اس وقت اس کو لازمی طور پر دورے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کا جب آپ دیکھیں تو سمجھ جائیں پھر اس پر جادو یا جنات کا اثر ہے۔ دم اور وظائف وغیرہ کرنے سے اس کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہونا شروع ہو جائے گا۔ دائمی سر درد ہو، کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو، نماز اور تلاوت اور قرآن پاک میں دل نہ لگنا، اس بندے کا قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا اور ذہنی خلفشار رہتا ہے، ذہنی طور پر اس کو سکون نہیں رہتا، اس طرح کے بندے کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کاہلی، سستی اور پریشان رہتا، جسم کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہوتا، ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے جا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا، بے خوابی میں رہتا ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں یا کسی مخصوص حصے میں درد رہتا ہے اور اس کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ بھی اسی کی علامت ہے، جادو اور جنات کی علامت ہے۔ بے خوابی میں بے چین اور بے قرار رہتا ہے، حالت نیند میں جو ہے آہیں بھرنا اور کرانا، اس طرح کی آوازیں نکالنا اور پریشان کن اور خوفناک خواب دیکھنا، حیوانات کو دیکھنا، مثلاً بلیوں کو دیکھنا، کتوں کو دیکھنا، اس طرح کی چیزیں نظر آنا، حالت نیند میں غیر شرعی طور پر چلنا، خواب میں سانپ وغیرہ دیکھنا، خواب میں یوں لگے جیسے وہ بلند مقام سے گرنے والا ہے، خواب میں اپنے آپ کو کوڑا کرکٹ میں دیکھنا، قبرستان میں دیکھنا، گندگی میں دیکھنا، عجیب و غریب آپ کو شکلیں نظر آنا، حالت نیند میں سانپ وغیرہ کا بھی نظر آنا، یہ بھی اسی کی ایک اس میں سے علامات میں سے ہے۔ ایسے لگے کہ جیسے آپ کو کوئی قتل کرنے والا ہے، ایسے محسوس ہو کہ آپ کو کوئی مارنے والا ہے، حالت نیند میں یوں لگے جیسے آپ کے آس پاس بہت سے مردے پڑے ہوئے ہیں، مردے وغیرہ کی شکلیں نظر آنا، یہ بھی انہی علامات میں سے ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے ٹیسٹ کرائیں، تشخیص کرائیں، ڈاکٹروں سے اپنا رابطہ کریں، اپنے معالج سے، اس کے بعد پھر آپ اپنے روحانی عمل سے رابطہ کریں۔ روحانی عمل سے ضرور رابطہ کریں اگر ڈاکٹری مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔